بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہم لکھیں گے بے کی تختی۔ تو ایک سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے کہ لفظوں کا سائز آپ کے پاس جو بھی قلم مارکر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا ہے کہ جو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ سائز ہے، مطلب ادھر سے لے کے ادھر تک، تو اسے بولتے ہیں خط۔ مطلب اتنا بڑا یا موٹا ہم لفظ اس قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بے کی شکل ہوتی ہے لمبی بے۔ تو اس کو ایسے اوپر سے سرے سے شروع کرتے ہیں، مارکر کے مطلب نوک سے، اور ایسے کھینچتے کھینچتے ادھر سے تقریباً ہمارا قلم پورا لگنا شروع ہوتا ہے۔ پورے قط سے پھر ہم ادھر جا کے لفظ کو اختتام کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لمبا بے۔ تو اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے اس کی، یہ مطلب ابھی ادھر ہماری سٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ ہمارا ادھر ہو رہا ہے، مطلب یہ جگہ اوپر ہونی چاہیے اور یہ والی جگہ اس لائن کے قریب ہونی چاہیے، اور لفظ تقریباً لائن پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ اس لیے ان لفظوں کو فرشی حروف بھی کہتے ہیں۔ تو آگے ہے چھوٹی شکل اس کی۔ بے یہ بھی ایسے نوک سے شروع ہوتا ہے، نوک پہ ختم ہوتا ہے۔ اس سائڈ پہ تھوڑا گلائی میں ہوتا ہے اور اس سائڈ سے تھوڑا سیدھا اوپر جاتا ہے۔ آگے بے جیم۔ لفظوں کو لکھتے ہوئے ان کا بیلنس بہت معنی رکھتا ہے، اور ان کے آپس میں فاصلے بہت زیادہ جڑے ہوئے، آپس میں گڑ مڑ ہوئے الفاظ برے لگتے ہیں۔ اور ایسے ہی جدھر نوک سے بنانا ہے ادھر اگر آپ پورا مارکر استعمال کریں گے وہ لفظ بھی برے لگیں گے۔ تو ابھی جیسے ہم نے پہلے آپ کو ویڈیو میں سکھایا تھا دائرے لگانا، تو ابھی ادھر الٹا دائرہ ہم جوڑیں گے اسی شکل کے ساتھ، تو وہ ہمارا جیم بن جائے گا۔ بے جیم، یہ بے دال۔ جو دوست بھی ہمارے چینل پہ آتے ہیں تو ایک کام کیا کریں کہ بہتر تو ہوتا ہے کہ آپ کاغذ، قلم یا مارکر یا پین جو بھی آپ کو آسانی لگے وہ چیزیں ساتھ رکھا کریں، اور ایسے ہی دیکھ کے لفظوں کو لکھنے کی پریکٹس کیا کریں، کیونکہ ایسے زبانی صرف دیکھ کے اس سے کوئی خاص آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ بعد میں آپ کہیں کہ ہم ایسے لفظ خود سے لکھ لیں گے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ یہ بیسنگ، یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اپنی ہینڈ رائٹنگ یا بچوں کی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کر دے، اور پریکٹس کے بغیر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہتر کر دے۔ تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو لازمی نہیں کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز اتنی مفید نہیں لگتی یا سکھانے کا طریقہ پسند نہیں ہے تو آپ کو مطلب استاد یا چینل لگے کہ بہتر طریقے سے سکھاتا ہے تو آپ بے شک اس کی ویڈیو دیکھیں، لیکن یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ پریکٹس لازمی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ پریکٹس کے بغیر ایسے ویڈیو صرف دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے خاص، اور ایسے ویڈیو رینڈملی منہ کے آگے آئی پلے کر دی پھر آگے اس کو سکرول کر دیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بات پوری سمجھا کریں۔ ابھی یہ لمبا شین ہے، یہ بھی مطلب پہلا سرا اس کا اوپر ہوتا ہے اور پھر درمیان میں تقریباً آ کے پورا موٹا ہوتا ہے، اور اگلا سرا پہلے سرے سے نیچے رہتا ہے۔ ابھی لکھتے ہیں بے سواد۔ یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی الف کی شکل ہے۔ آگے یہ نوک سے اوپر والا ایسا سواد کا، اور پھر پورے قلم سے نیچے والا، اور پھر یہ نوک سے آدھا دائرہ۔ یہ بے تو ہے۔
بے اہم لکھتے ہیں. بے فا فے مطلب اور پھر وہی بے کی چھوٹی شکل ہے، اس کے ساتھ ہم نے ملانی ہے. بے کا وہی یاد آ جائے آگے وہ کی طرح ایسے سرا ہے اس کا اور آگے وہی دائرہ. بے کا دمے والا کاف بھی اسی بے کی طرح ہی شکل ہوتی ہے اس کی. بے گاف لکھتے ہیں، مطلب ہم نے اب چھوٹے کاف کی پریکٹس کرتے ہیں. آگے وہی بے والی شکل ہے، لکھتے ہیں بے لام. بے کی آدھی شکل اور ساتھ ہم نے لام میں ڈال بے لی. یہ اور سے دیکھا کریں گے کدھر نوک استعمال ہو رہی ہے اور کدھر پورا کلام استعمال ہو رہا ہے. نوک والی جگہوں پہ آپ اگر پورا لفظ بنائیں گے تو وہ بہت پتہ لگے. یہ بے وہ یہ وہی مت کی شکل ہے، نیچے نقطہ ڈال دیں گے تو بے ہے بن جائے گا. یہ چھوٹی بے کے ساتھ بے کو ملانا. یہ بڑی بڑی ہے بھی ایک بڑی ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تو مزید جس قسم کی آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ کائنڈلی کمنٹ کیا کریں تاکہ ہم پھر اسی ٹاپک پہ اگلی ویڈیو کور کریں. بہت شکریہ.